السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج جو ہماری مینٹور ہمارے ساتھ ہیں انٹرویو کے لیے، ان کو لوگ ڈفرینٹ ناموں سے جانتے ہیں. کوئی ان کو مسز طاہر منصور کے نام سے جانتا ہے، کوئی مس سمیلا امین کے نام سے جانتا ہے، کوئی روبی کے نام سے جانتا ہے. جس طرح اتنے سارے نام ان کے ہیں، اسی طرح انہوں نے لائف میں ڈفرینٹ رولز ادا کیے ہیں. ہی ہیز بین این ایجوکیشنسٹ، ریسرچ ورکر، کیریئر کاؤنسلر، بحریہ یونیورسٹی، آرمی برن ہال اور بہت سی آرگنائزیشنس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اے ونڈرفل ہیومن بینگ، اے ڈیڈیکیٹڈ وائف اینڈ اے مدر، اور بہت ہی اچھی کولیگ. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں، ان کی جرنی کے بارے میں. السلام علیکم. برڈ ہال کے جاننے والے لوگ مجھے مسز طاہر منصور کے نام سے جانتے ہیں. میرے دوست مجھے روبی بھابھی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میرا اپنا نام سمیلا امین ہے. میری پروفیشنل لائف میں پروفیشنل فیس جو ہے میرا، وہ سمیلا امین کے نام سے دنیا مجھے جانتی ہے. پشاور میں پیدا ہوئی. نانا میرے فرسٹ کمشنر تھے پشاور کے. میری جو گرینڈ مدر ہے وہ پشاور کے یکاتوت اسکول کی پرنسپل تھیں. میری مدر لیڈی گرفت اسکول پشاور میں پڑھاتی تھی. تو ایک بہت پیمپرڈ، بہت ہی ایجوکیٹڈ انوائرمنٹ میں میری آنکھ کھلی. شاید اس زمانے میں لوگوں کے بچے اپنی نانیوں کے گھر میں شاید بہت کمفرٹیبل ہوتے تھے، تو میں نے اپنا بچپن میں بہت سارا حصہ، بہت سارا ٹائم پشاور اپنی نانوں کے ساتھ گزارا. تو انیشلی میری اسکولنگ پشاور کانوینٹ کی. پھر فیصل آباد آئی تو سیکرڈ ہارٹ اسکول میں، جو فیصل آباد کانوینٹ ہے، وہاں میں پڑھائی شروع کی. لیکن میرے فادر ایک پروجیکٹ پہ واہ کینٹ آ گئے، تو مجھے پک اینڈ ڈراپ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو میری مدر کو بہت کنوینئنٹ لگا کہ قریب کے جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے وہ مجھے وہاں ایڈمیشن کروا دے. That was a turning point for me. I was the head girl of that school. I enjoyed a lot. میں ڈبیٹر تھی اور 3 years consecutive بیسٹ ڈبیٹر ان پنجاب کا ایوارڈ، اور نیشنل لیول پہ بھی میں نے بہت کمپٹیشنز جو ہیں. لیڈرشپ شاید مجھے میرے اس اسکول نے سکھائی، اور اسی لیڈرشپ کو لے کے میں جب کالج آئی تو کالج میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری پرنسپل میم ظفر عباس نے شاید میرے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ دیکھا ہوگا. تو آئی واز جنرل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ آف دا کالج. 4 years جرنی ان دا کالج. بہت انجوائے کیا، لیکن اس ساری اپنی ایجوکیشنل جرنی میں میری زندگی میں ایک بہت ہی ڈرامیٹک چینج آیا. فرسٹ ایئر میں میری شادی ہو گئی، اور طاہر واز مائی فرسٹ کزن. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو absorb this shock because I was a very good student and I was always wanted to be a doctor. I got 774 marks out of 850 in FSC, and I got admission in Fatima Jinnah Medical College, Lahore. Then my daughter, she was 5 days old, and then I decided I should not be a doctor. I quit my medical college. اور میرے خیال ہے، میں آج پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ ڈیسیجن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہارڈ شپس میں نے اس کے بعد دیکھی، وہ شاید اگر میں اس کو کنٹینیو کرتی تو وہ ہارڈ شپس نہیں آتی. بیکاز جیسے ہی میں میڈیکل کالج چھوڑ کے آئی تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پڑھو گی نہیں، تو تم ڈیسائیڈ کرو کہ اب تم نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی میں BSc میں ایڈمیشن کروا دی. انہوں نے کہا کہ پڑھائی تو کرنی پڑے گی، باٹنی، زوالوجی، کیمسٹری. آئی واز ویری گڈ ان کیمسٹری، اور آئی واز ان فائنل ان مائی ماسٹرز وین سڈنلی مائی فیملی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے ایبٹ آباد چلے جانا چاہیے. میری اسٹرانگ پروٹیسٹ کے باوجود میرے فائنل کے پیپر بہت قریب تھے، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں، دس از دا ٹائم کہ آپ کو ایبٹ آباد جانا ہے. خیر میں ایبٹ آباد آ گئی. مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی چیز نے میسمرائز کر دیا، مجھے شاید برن ہال نے میسمرائز کر دیا. مجھے لگا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی بہت یونیک سی دنیا. مجھے وہ اس کے درختوں سے پیار ہو گیا، مجھے
وہ جو بیل ہے نا وہاں پہ، وہ میں رات کو 8 بجے کے بعد جا کے وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا کیتھارسس ہوتا تھا، وہ میری پوری کی پوری انرجی وہ میں ریگین کرتی تھی شاید اس ٹائم پیریڈ میں. لیکن وہاں میں نے بہت خوبصورت ریلیشنز بنائے، میرے ارد گرد سب لوگ بہت اچھے تھے. میرا فرسٹ انٹریکشن مسز اختر محمود اینڈ مسز اسحاق کے ساتھ تھا جب میں برن ہال میں آئی تھی، جن کو میں کبھی بھول نہیں سکتی اور آج بھی وہ میری دعاؤں میں رہتی ہیں. امارا آپا، میڈم امارا اور مس عزیز ڈرائیو وے پہ واک کر رہی تھی جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا، اور اس وقت شاید تھی بھی بہت چھوٹی سی تھی، تو وہ طاہر کو کہتی ہے تمہیں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی. پھر اس کے بعد سے انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، میم اسحاق بھی، ان کی بیٹیاں، سب نے بہت خیال رکھا. اس میں ہمارے بہت سارے بریگیڈیئرز آئے، مگر بریگیڈیئر عرفان عزیز کا ذکر کرنا چاہوں گی. وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے تھے، اور میں ان سے لڑائیاں بھی کرتی تھی، ناراضگیاں بھی کرتی تھی، ان پہ فرمائشیں بھی کرتی ہوتی تھی. تو جب وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے تو وہ اکثر مجھے ملنے کے لیے بھی آتے تھے. تو ایک دن جب وہ واپس آئے تو وہ ڈاکٹر عطا الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے، اور ڈاکٹر ہارون ان کے ساتھ تھے، اور یہ نئے لوگ تھے میرے لیے. ڈاکٹر عطا الرحمان کے ساتھ ملنا ایک بہت بہت آنر کی بات تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کانسیٹ سٹارٹ کیا جا رہا ہے اکٹوبر میں، تو تمہاری ہیلپ چاہیے. کانسرٹ کے بننے میں نے دن رات کوشش کی. اس کا جو پرائمری آفس تھا نا وہ برن ہال کالج میں کھولا گیا. ایک دن ڈاکٹر عطا الرحمان نے مجھے کہا ہم ایک ڈگری کو ٹرائل بیس کریں، اوپن یونیورسٹی کے ساتھ کلیبوریشن کے ساتھ ہم MBA اسٹارٹ کریں، ایوننگ میں ہوگا، آپ کو کنوینئنٹ ہوگا اور ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ کریں. تو میں نے اپنے فادر سے جا کے پوچھا، بیکاز ہی واز M.Com. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس نہیں آتی، اور اگر آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں تو پھر میں MBA کر لوں گی. تو انہوں نے کہا وائی ناٹ. میں نے MBA میں ایڈمیشن، میں نے ایک نیا اسٹارٹ لیا، ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ میں. مجھے لگا کہ وہ پرانا لیڈرشپ کا ایکسپیرئنس، وہ جو یونیورسٹی تھا، وہ جو کالج تھا، وہ سارا واپس آ گیا، اور مجھے لگا کہ میں کچھ کر پاؤں گی یہ. لیکن انفارچونیٹلی آفٹر مائی فرسٹ سیمسٹر آئی واز ناٹ فیلنگ ویل. تو میری ایک کرنل ناہید میری بہت اچھی فرینڈ تھی، تو ان کی پوسٹنگ واکنٹ ہو رہی تھی، تو میں ان کو ملنے کے لیے گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل. تو میں نے کہا ہاں، مجھے میری کمر میں بہت عجیب سی ٹویچنگ پین ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. شی ٹک می ٹو دا CMH، اور میرے فرسٹ ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ آئی ہیڈ کینسر اینڈ آئی ہیڈ اے ٹیومر. انہوں نے مجھے ایک کہا کہ میں تو آج صبح چلی جاؤں گی، مگر یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو ملوا کے جاتی ہوں، کیونکہ یہ صبح 7:30 بجے آپ کی سرجری کریں گے. ہی واز نان ادر دین ڈاکٹر عتیق، سرجن عتیق، اور جن کی میں اپنی زندگی میں شاید سب سے زیادہ شکر گزار ہوں. آج میں زندہ ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، بہت سارا ابھی بھی کام کر رہی ہوں، یہ سب انہی کی وجہ سے. واز اے گریٹ سرجن. میری زندگی کو بچانے میں کردار ہے، میری زندگی کو بچانے میں شوکت خانم کا کردار بھی ہے، کہ جہاں پھر بعد میں اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرواتی رہی. میں نے MBA کیا. MBA کے بعد میں نے ایک دن میں ڈرائیو وے پہ واک کر رہی تھی، تو بریگیڈیئر ستار آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ایجوکیشن ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ سر میں تو ابھی MBA کر لیا میں نے. تو انہوں نے کہا تو MBA کرنے والے کیا پڑھاتے نہیں ہیں، کہ کل آ جاؤ. تو میں نے گندھارا پبلک اسکول جوائن کیا. گندھارا پبلک اسکول بغیر ستار کے ساتھ میں نے کچھ 2.5 years کام کیا اس میں. دین میں نے برن ہال کالج جوائن کیا. میری برن ہال کالج کی جرنی شاید اتنی بڑی نہیں ہے جتنی کہ میسو جرنی باقی سارے لیجنڈ جو یہاں آپ کے سامنے بول رہے ہوں گے، آپ کو اپنی سٹوریز بتا رہے ہوں گے. لیکن میری جرنی برن ہال کے ساتھ 26 years کی ہے، بیکاز میں نے اپنی آنکھیں برن ہال میں کھولی، میں نے زندگی کو دیکھا برن ہال میں، بیکاز میں وہیں رہتی تھی، انہی بچوں کے ساتھ میری دوستیاں تھیں. عمر ایوب، حسن اورنگزیب، یہ وہ بچے ہیں جو میرے پہلے دوست تھے.
کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کا کھانا میرے گھر سے جا رہا ہوتا. رمضان میں افطاریوں کی فرمائشیں ہوتی. میرا گھر ان بچوں کے لیے جن کا جو اپنا بریک فاسٹ نہیں کر پاتے تھے، وہ صبح مارننگ میں آ کے دروازہ نوک کر کے کہتے تھے بس ناشتہ کرنا ہے کچھ بھی بنا دے. اور یہاں تک تھا کہ کئی مرتبہ تو میں گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو میرے فریزر سے، میرے فریج سے سارا کچھ نکال کے کھا جاتے تھے. بہت ہیپی میموریز ہیں میری ان بچوں کے ساتھ، اور ان بچوں نے مجھے یاد بھی رکھا، اور ان بچوں نے میرے ساتھ میری زندگی میں بہت بہت خوبصورت رول بھی پلے کیا ہے. برن ہال بڑی سمپل سی ریزن کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اس جرنی میں جو 2 نام مینشن کرنا بھول گئی میں، میری بڑی بیٹی ہیں نہل اور چھوٹی مناہل. دونوں ہالین ہیں، دونوں نے اپنی ایجوکیشن برن ہال سے کمپلیٹ کی ہے. نہل جو ہیں وہ اب ماسٹرز MBA کیا مارکیٹنگ میں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے. انہیں کچھ عرصہ نیسلے میں جاب کیا، اس کے بعد انہیں ورلڈ بینک کو جوائن کیا. ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ پہ کام کری. انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ گورنمنٹ نے وہ سارے پروجیکٹس ریپ اپ کر دیے، اور آج کل وہ گھر سے ہی کام کر رہی ہیں. چھوٹی بیٹی میری ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر، آج کل سرجری میں اپنی ریزیڈنسی کر رہی ہیں. میرے خیال میں بڑی خوش قسمت ہوں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلیس کرتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ہمیں نہیں پتا ہوتا خدا تعالیٰ ہم سے کیا کام کروانا چاہتا ہے. میں نے جیسے ہی برن ہال کو لیو کیا، برن ہال چھوڑا، پتہ نہیں مجھے میں سمجھتی ہوں خدا تعالیٰ نے مجھ سے کروایا. کچھ دن بعد زلزلہ آ گیا. زلزلے میں جب تھوڑا سی ایکسٹریمٹی کم ہوئی تو میرے ایک کلاس فیلو تھے مقبول کھٹک، انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ میرے لیے کوئی بلڈنگ ڈھونڈے جہاں 15-20 گاڑیاں کھڑی ہو سکیں، مجھے آفس بنانا ہے. میں نے کہا میں خویندو کور میں کام کر رہا ہوں، اور خویندو کور جو ہے وہ ایک پشاور بیس آرگنائزیشن ہے، ہمیں ایبٹ آباد میں آفس بنانا ہے. اوکے فائن. میں نے ان کے لیے آفس ڈھونڈا، مقبول نے آفس بنایا، میں نے ان کو بہت سارا ہیلپ آؤٹ کیا. دن انہوں نے مجھے کال کیا آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں نے کہا بالکل فارغ، کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اسٹریٹجک پلاننگ بنا سکتی ہیں. میں نے کہا بالکل بنا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ہائر کرتے ہیں ایز اے پلاننگ آفیسر خویندو کور. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بڑی کوئکلی ان کو اسٹریٹجک 5 ایئر پلاننگ بنا کے دی. جب وہ پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی تھی تو اس کے کچھ دن بعد ایک دن مارننگ میں آفس میں تھی، کھٹک جو تھے وہ پشاور گئے ہوئے تھے، تو ایک خاتون نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا کہ میں سمینہ بات کر رہی ہوں، سنگی کی ہیڈ ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے کوئی اسٹریٹجک پلاننگ بنائی ہے. کل صبح مانسیرا میں ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہے جس میں جنرل ندیم آ رہے ہیں، سیڈا کے چیئرمین آ رہے ہیں، UN کے کنٹری ہیڈ ہیں، اس کے بعد USAID کے کنٹری ہیڈ ہیں، تو آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. لیکن صبح میں خود آپ کو لے کے جاؤں. وہاں پوری ایک ڈیولپمنٹل سیکٹر کی دنیا تھی، میں کسی کو جانتی نہیں. میں نے کوئی 2.5 آور پریزنٹیشن دی، بہت کراس کوسچننگ ہوئی. جب میں واپس آ رہی تھی تو مجھے 4 جگہ سے جاب آفر. سمینہ نے مجھے کہا کہ آپ سنگی جوائن کر لیں. اگر میں نے انہیں ریفیوز کیا کہ دس از سو ان ایتھیکل کہ میں جس آرگنائزیشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے میں آپ کے پاس آ جاؤں. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. انہوں نے ہماری اونر جو مریم باجی ہیں ان کو ڈائریکٹ کال کی، اور انہوں نے کھٹک کو کہا کہ کھٹک ان کو آپ سنگی بھیج دیں. جب میں سنگی آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ USAID کا ایک 4 ایئرز کا پروگرام ہے ایجوکیشن پہ. اباؤٹ $2.3 ملین پروجیکٹ. اس میں پورا کا پورا مانسیرا ڈسٹرکٹ، باغ ڈسٹرکٹ، راولا کوٹ اور مظفر آباد 4 ڈسٹرکٹس تھے. ایگزیکٹ 8 منتھس کے بعد میں ہیڈ آفس USAID ایز اے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن آفیسر اسلام آباد آ چکی تھی. اور اللہ کا بہت احسان ہے، دنیا کے بہترین لوگوں کے ساتھ اکراس دا ورلڈ کام کرنے کا موقع ملا، جاننے کا موقع ملا لوگوں کو. اتنا ٹریول کیا میں نے اپنی زندگی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میری جو گاڑی تھی اس میں پچھلی سیٹ پر کانسٹنٹلی ایک بلینکٹ اور ایک میرا پلو پڑا رہتا تھا کہ میں کبھی بھی کسی وقت کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتی ہوں.
اس 4 ایئرس کی جرنی میں بہت سارے ہارٹ ٹچنگ مومنٹس آئے، ریالٹیز فیس کی، میرے ساتھ جو انسیڈنٹس ہوئے جو کہ بالکل میری میموری سے کبھی نہیں جاتے۔ میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مجھے کوئی 1 مہینے کے لیے شوگرام میں اسٹے کرنا تھا، اور میں پورا اپنا سب آفس شفٹ کر رہی تھی بالا کوٹ سے شوگران۔ سب لوگوں کو میں بھیج چکی تھی، اور وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اٹس اباؤٹ 100 اینڈ سم تھنگ گیسٹ تھے، اور رات کا ڈنر ان کے ساتھ مجھے وہاں کرنا تھا۔ جب سارے کام کو میں وائنڈ اپ کر کے جب باہر آئی تو میرا ڈرائیور نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، تو ایڈمن نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کو ادھر بھیج دیا، تو ابھی یہ ڈرائیور آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا تمہیں شوگران کا راستہ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل آتا ہے۔ I was very tired، مجھے نہیں پتا چلا میری آنکھ کس وقت لگ گئی اور میں سو گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں بالکل بوکھلا کے اٹھی، اور میں نے ارد گرد دیکھا تو یہ انتہائی کوئی خوفناک پہاڑ تھے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ شوگران تو نہیں ہے؟ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج چکا تھا۔ میں نے اسے کہا واپس موڑو، اور وہ کوئی جگلوٹ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے واپسی کی، میں شوگران پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ دریا کے کنارے ہماری گاڑی ڈھونڈی جا چکی ہے، اور کسی نے کھانا نہیں کھایا، اور سب لوگ بس یہ افسوس کر رہے تھے کہ شاید ہماری گاڑی جو ہے وہ دریا میں گر گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی مس ہے۔ اسی سٹے میں ایک دن مجھے یاد پڑتا ہے، قاسم علی شاہ صاحب اللہ انہیں خوش رکھے، مجھے کہتے ہیں کہ سارا وقت کام کرتی ہیں، گاڑی لے جائیں، سیری پائے چلی جائیں۔ کہ انسسٹ کرنے پہ میں اپنی تھوڑی سارے بچوں کی ٹیم لے کے چلی گئی سیری پائے۔ آئی واز سٹنگ ان دا جیپ، تو بچے کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے گلیشیئر ہے نا، ہم وہاں تک ہو کے آتے ہیں۔ اب میں نے انہیں کہا کہ یہ جو گلیشیئر ہے نا، یہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے میری بات نہیں سنی، وہ کہنے نہیں ہم میم گئے اور واپس آئے۔ میں اکیلی جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ شام جو ہے نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک آدمی میرے سائڈ سے آیا، اس نے مجھے کہا یہ جو جیپ ہے اس کے فلیپس آپ نیچے کر لیں، یہاں بہت جنگلی جانور بھی ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا خوف فیل ہوا۔ فرنٹ پہ وہ فلیپ بھی نہیں تھا، کوئی ڈور بھی نہیں تھا۔ خیر میں ویسے کی ویسی بیٹھی رہی۔ بچے آ گئے واپس، میں نے ان کو بہت سارا ڈانٹا، اتنی رات ہو گئی ہے اور ہم ڈینجرس ایریا میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم خیر سے چلے جائیں گے۔ ڈرائیور نے بھی بڑی تسلی دی، لیکن جیسے ہی ہم فرسٹ ٹرن سے نیچے ہوئے تو ایک خوفناک سی دھاڑ جو تھی، کوئی جنگلی چیتا تھا یا جو بھی تھا، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ گاڑی لیکن فل لائٹس کے ساتھ نیچے لے کے جا رہے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وہ ہمیں نیچے تک، ہوٹل تک اس نے ہمیں کمپنی کی، کبھی وہ ایک جیپ کے ایک سائڈ پہ آ کے دھاڑتا، کبھی وہ جیپ کی دوسری سائڈ پہ دھاڑتا، اور ہم واپس پہنچ گئے۔ جب ہم واپس پہنچے تو اب بہت برے حالات میں تھے۔ خیر لیکن مجھے آج بھی ہنسی آتی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کہندا، ادھر ہی رہندا ہے، یہ اپنا ہی ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد روم میں جا کے سوچ رہی تھی کہ یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈاگی رکھا ہوا ہے، یہ اپنا ہی ہے۔ بہت سارے ایکسپیرینس، پاکستان کے ایسے ایسے پہاڑ دیکھے، ایسی ایسی جھیلیں دیکھی۔ پتہ چلا کہ پاکستان میں جو سب سے خراب جگہ ہے وہ اسکول کے لیے دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس جرنی میں ایک شخصیت ہے جن کو سردار عتیق، جن کو میں کبھی بھول نہیں سکوں۔ ہم جب فرسٹ ٹائم مظفر آباد ان کے پاس گئے اور سب نے کہا کہ اب تو اتنی بلڈنگیں گر چکی ہیں، کوئی اسکول نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ٹوٹے ہوئے اسکول میں بھاگتے ہوئے اندر گئے اور ایک وائٹ بورڈ اٹھا کے لائے، اور اس وائٹ بورڈ کو پتھر کے ساتھ درخت پہ ٹانک کے کہنے لگے اسکول بن گیا ہے، تعلیم کل سے شروع ہے۔ اور اگلے دن سے پورے کشمیر میں ہر درخت کے نیچے ایک اسکول تھا۔ اس نے ہمیں بھی کام کرنے کی طاقت دی۔ میں ان کی پرسنالٹی کو سیاسی طور پہ انالائز نہیں کر پاؤں گی،
مگر میں نے ان سے جب بھی کسی چیز کی ریکویسٹ کی، جب بھی میں نے ایجوکیشن کے لیے کوئی چیز ڈیمانڈ کی، انہوں نے میرے لیے ہر چیز پوری کر کے دی. ہم نے بہت کام کیا، راولا کوٹ میں، باغ میں، فارورڈ کہوٹا میں. لیکن اس جرنی میں جو میں نے سب سے زیادہ اچیو کیا وہ یہ اچیو کیا کہ پاکستان کی پہلی ایجوکیشن کی، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کسی نے کی ہے کہ نہیں کی، ایجوکیشنل لانگیٹیوڈنل ریسرچ اسٹڈی ہم لوگوں نے کنڈکٹ کی، میں نے کنڈکٹ کی. اس میں ہم نے ٹیچرز لرننگ آؤٹ کم ڈیولپ کیا اینڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، ٹیچرز کوالٹی انڈیکس بھی ڈیولپ کیا ہم نے. آج بھی ہے وہ انڈیکس جس میں آج ہم اسکولس میں بچوں کو CLO PLO پڑھاتے ہیں، کلاس روم لرننگ آؤٹ کمز اینڈ پروگرام لرننگ آؤٹ کم. 2.5 years میں نے مانیٹر بھی کیا، خود ٹریننگز بھی دیں، کوئی 15,000 ٹیچرس، 2,300 اسکول ٹارگٹ کیے تھے جن کے ہم نے 5 ایگزامس لیے. ایک اور جو میں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی اور جب وہاں جا کے کچھ پیش کر پاؤں گی تو ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا وہ یہ تھا کہ 2009 کے کریکولم میں 2 چیپٹرز پرائمری میں لکھے، 2 مڈل اسکول میں لکھے اور 2 ہائی اسکول میں لکھے. پاکستان میں بہت ٹاپ کلاس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کا موقع ملا. آئی واز دا اونلی نان PhD پرسن، سب کے سب PhD. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شاید یہ کام لینے تھے اور مجھے یہ کام کرنے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے بہت ساتھ دیا. گڈ فائن مارننگ ایک کال مجھے آئی اور وہ ڈاکٹر شفقت کی کال تھی. ہی بیٹ می ان UK when I was in Wales. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میم ہمیں وزٹنگ ٹیچرز کی ضرورت ہے بحریہ یونیورسٹی میں، تو آپ آئیں گی، پڑھانا پسند کریں گی؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں. ان 2010 میں نے بحریہ یونیورسٹی کو جوائن کیا. جو جرنی سٹارٹ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، ایز اے پرماننٹ امپلائی آئی ایم اسٹل سرونگ بحریہ یونیورسٹی میں. اسی دوران میں نے مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور پڑھ لینا چاہیے. میں نے پہلے MPhil کیا، دین آئی اسٹارٹیڈ مائی PhD. اللہ تعالیٰ جو آپ کو بنا رہا ہوتا ہے آپ کو بالکل نہیں پتا تو ہوتا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی بحریہ یونیورسٹی میں ہی ہوں، پڑھا رہی ہوں. ریسرچ میری اسپیشلائزیشن ہے، بہت محبت سے لوگوں کو ریسرچ پڑھاتی ہوں، ٹریننگز دیتی ہوں اور کنسلٹنسیز کرتی ہوں. بہت ساری کنسلٹنسیز، جیسے کہ ابھی پیچھے چیمبر آف کامرس کے ساتھ ایک کنسلٹنسی کر رہی تھی، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ. تو یہ جرنی ہے میری. ایک اور بات کہنا چاہوں گی، یونیورسٹی نے مجھے بہت ٹرانسفارم کیا. میں ہر سیمسٹر میں 1 یا 2 بچے ٹارگٹ کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے ان کی زندگیاں بدلنی ہیں. بیکاز بہت سارے ایموشنل سیٹ بیکس ہوتے ہیں بچوں کی زندگیوں میں، بہت سارے فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں. میں خود گزر چکی ہوں ان بہت ساری چیزوں کے میں سے. تو میں فیل کرتی تھی کہ مجھے ایک ٹیچر سے ہٹ کے ایک مینٹور بننا ہے. برن ہال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے ایز اے ٹیچر جانتے ہوں گے، مگر بحریہ یونیورسٹی کے بچے مجھے ایز اے مینٹور جانتے ہیں. میں کچھ زیادہ نہیں کرتی، میں ان کے لیے انٹرنشپس کرواتی ہوں، ان کے لیے انٹرنیشنل اسکالرشپس کی اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو. بہت سارے بچے میرے ماشاءاللہ، ابھی میری ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایراسمس پہ گئی ہیں، سلیکٹ ہوئی ہیں. میں نے ان کا تھیسس سپروائز کروایا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے گولڈ میڈل لیا. جب بھی میں کسی جگہ پہ اپنے بچوں کو انٹرنشپس کے لیے بھیجتی ہوں تو وہیں سے ان بچوں کو جاب آفرس آتی ہیں، ان کا ایک پروفیشنل کریئر سٹارٹ ہوتا ہے. بس یہی میری سیٹسفیکشن ہے اور میں اللہ کی بہت مشکور ہوں. میں کیونکہ میں نے سائیکالوجی کا بھی کچھ اپنی کورسز وغیرہ کیے، اور جو میں پڑھاتی بھی ہوں وہ کریئر ایکسپلورنگ مینجمنٹ پڑھاتی ہوں. تو کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ میری بڑی اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ میں بچوں کو الحمدللہ اب اس لیول پہ آ کے ان کا ٹائم سیونگ، اس وقت یہ جو وار اگینسٹ ٹائم ہے، وہ ایکسپیریمنٹیشن کے لیے اب جو ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کریں اور اپنی زندگی کے بہت وائٹل ٹائم پیریڈ کو لاس کر دیں.
وہ اپنی جرنی کو ایک رائٹ پلیس سے رائٹ مومنٹ سے اسٹارٹ کریں تاکہ وہ سکسیس کو انجوائے کر سکیں بالکل اچھی طرح بہت بہت اچھا لگا میم آپ سے بات کر کے، آپ کی جرنی کے بارے میں جان کے، بہت ہی ڈائیورسفائڈ آپ کی جرنی ہے، اور ان دی اینڈ میں یہی کہوں اللہ تعالیٰ نے بس آپ کو چوز کیا، یو آر اے ڈاکٹر آف اسٹوڈنٹس. تو تھینک یو سو مچ مینجمنٹ. تھینک یو سو مچ میم، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. پلیجر فار می.